عزاداری کیوں مناتے ہیں اور عزاداری کے ذریعے سے ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم عزاداری مناتے ہیں اور مختلف قسم کے پروگرام کرتے ہیں، مجلسیں منعقد کرتے ہیں، نوحہ و ماتم کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، علم بلند کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں اور مختلف قسم کے جو شبیہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ نکالتے ہیں، اس کے ذریعے ہم دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارا اپنا پیغام نہیں ہے، وہ مولا حسین علیہ السلام کا پیغام۔ جب دین خطرے میں ہو تو اس دین کو بچانے کے لیے، دینی اقدار کو بچانے کے لیے، دینی ویلیوز کو بچانے کے لیے، مظلوموں کو سہارا دینے کے لیے، ظالموں سے مقابلہ کرنے کے لیے، حق، حقیقت، عدل، انصاف، امن، بھائی چارہ کو عام کرنے کے لیے ہم مولا حسین علیہ السلام سے حوصلہ لیتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام سے سبق لیتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام سے انسپائر ہوتے ہیں اور اپنے وقت میں اسی طرح کے حسینی اقدار کو زندہ کرنے کے لیے، عام کرنے کے لیے اور ان اقدار کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہماری یہ ایک طرح کی رحل سہل ہوتی ہے، ایک طرح کی پریکٹس ہوتی ہے، ایک طرح کی مشق ہوتی ہے۔ اور ایام اعزاء میں جو ہم محرم و سفر میں مناتے ہیں، اس میں ہماری سوسائٹی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری عورتیں کربلا کے شہیدوں کا تذکرہ کر کے اپنے زمانے کی ذمہ داریوں سے آشنا ہوتے ہیں، اپنے وقت کی ریسپانسبلٹی سے آشنا ہوتے ہیں کہ ہمارے اس زمانے کی جو عاشورہ ہے، اس عاشورہ میں ہم کس طرح ذمہ داری نبھائیں گے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ ذمہ داریاں بھی ہمیں کربلا والے اس سے آشنا کرتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو کیسے نبھائیں، ان ذمہ داریوں سے ہمیں کربلا والے آشنا کرتے ہیں۔ کربلا ایک گلوبل تحریک ہے، کربلا ایک عالمی تحریک ہے جو کسی مسلک سے وابستہ نہیں ہے، جو کسی مذہب سے وابستہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق انسانیت سے ہے اور اس کا جو موٹو ہے وہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہے، انسانیت کی آگاہی ہے، انسانیت کی بیداری ہے، انسانیت کو ڈارکنیس سے نکالنا، انسانیت کو تاریکی سے نکالنا، انسانیت کو ظلم کے چنگل سے نکالنا، انسانیت کے لیے عدل، انصاف، امن، بھائی چارگی، اخوت، وحدت کا ماحول اور ایٹماسفیئر پیدا کرنا اور انسانی ویلیوز کو بچانے کے لیے تمام لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ مسلم ہو، سب لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے۔ جب ظلم عام ہو اس ظلم کا مقابلہ کیا جائے، جب عدل خطرے میں ہو اس عدل کو بچایا جائے، جب انسانی ویلیوز خطرے میں ہوں ان انسانی ویلیوز کو بچانے کے لیے سارے آدم کی اولاد و ان آدم کی اولادوں کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی سوسائٹی ہو، کسی بھی جغرافیہ سے ہو، ان ویلیوز کو بچایا جائے۔ جب آدم کی بیٹی خطرے میں ہو اس بیٹی کو بچانے کے لیے سب لوگ مل کر آگے آ جائے۔ جب آدم کی بیٹی کا حیا خطرے میں ہو اس حیا کو بچانے کے لیے سب لوگ آگے آئے۔ جب آدم کے اولاد کا خون خطرے میں ہو، جب اس کا خون بہایا جا رہا ہو تو ان ظالموں کو روکا جائے اور ان آدم کی اولاد کی قدر و قیمت بڑھائی جائے، اس کے احترام کی قدر و قیمت بڑھائی جائے، اس کے سانسوں کی قدر و قیمت بڑھائی جائے۔ اور یہ پیغام مولا حسین علیہ السلام نے ہمیں کربلا میں دیا، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے دیا۔ یہ جو عزاداری کی مختلف رسمیں ہیں، ان کے پیچھے جو فلسفی ہے، ان کے پیچھے جو ریزن ہے، ان کے پیچھے جو علت ہے، ان کے پیچھے جو مقصد ہے، وہ مقصد حسینی ویلیوز کی پاسداری اور ان حسینی ویلیوز کو عام کرنا ہے۔ دنیا میں آج جو خلفشار ہے، دنیا میں جو آج خلفشار ہے، پرامن جو ہم دنیا میں نہیں رہ پا رہے ہیں، ہم پرامن کیسے رہ پائیں گے؟ اس کے ہم کس کو اپنا آئیڈیل مانے جس کے ذریعے ہم پرامن دنیا میں رہ پائیں؟ دیکھیے، دنیا پرامن کیوں نہیں رہ رہی ہے؟ اس پرامن دنیا کو ایک رہبر چاہیے، ایک پرامن دنیا کو ایک رہنما چاہیے۔ اس دنیا کو ایک ایسی گیتی بنائے کہ یہ امن و سکون کا گہوارہ بنے، یہ پیس کا گہوارہ بنے، یہ پیسفل لیونگ کا ایک ماحول وہ کریٹ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے حسین علیہ السلام جیسا رہبر اور رہنما ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنی اس انقلاب کے ذریعے، تحریک کے ذریعے مختلف جغرافی کے لوگوں کو جمع کیا۔ یزید کے مقابلے میں ظلم کے ذریعے ایک سوسائٹی، ایک معاشرے کا امن و چین ختم ہو جاتا ہے۔ جب عدل روندا جائے تو ایک سوسائٹی کا امن و چین کیا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس عدل کو بچانے کے لیے، اس انصاف کو بچانے کے لیے، انسانی ویلیوز کو بچانے کے لیے مولا حسین نے 28 رجب سے لے کر تادم شہادت ہر ایک انسان کے پاس گئے، مسلمان کے پاس گئے، کرسچنز کے پاس گئے، مختلف قسم کے افکار رکھنے والوں کے پاس گئے اور 72 انسانوں کا ایک لشکر مولا حسین نے جمع کیا جو
اس وقت کے ایک ایسے ڈکٹیٹر کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جس نے انسانوں کا خون اپنے اوپر کیا جائز قرار دیا تھا، انسانوں کو رونتا تھا، انسانی ویلیوز کو روتا تھا، اور زہرا کے تشنہ لب حسین نے انسانی ویلیوز کی نئی زندگی، انسانی اقدار کی نئی زندگی دی. جب 1000 کا لشکر مولا حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا، ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آیا، مولا حسین نے دیکھا وہ انسان جو مجھے گرفتار کرنے کے لیے آیا، میرے بچوں کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، دیکھا اس کے ہونٹ پیاس سے خشک ہو چکے ہیں. اس امن کے امام نے، اس انسانیت کے امام نے اپنے خیمے میں رکھا ہوا پانی باہر نکالا، ساتھیوں سے کہا دیکھو خیموں سے پانی نکالو، مجھ سے اپنے اس دشمن کی تشنگی برداشت نہیں ہوتی ہے. جب یہ فکر عام ہوگی کہ ایک انسان اپنے دشمن کے لیے بے قرار ہو، اس وقت دنیا امن و سکون کا گہوارہ ہوگا. اور وہ سکول، وہ تھاٹ، وہ مکتب، وہ درسگاہ جہاں انسان اس طرح پروان چڑھے، اس کی ایسی تربیت ہو جہاں وہ دشمنوں کے لیے بے قرار ہو، عام انسانوں کی تو بات ہی نہیں ہے. اس درسگاہ کا نام ہے کربلا، اس مکتب کا نام ہے